کے شو میں سندھ میں انتخابی ٹاکرا، انسداد بدعنوانی کارروائیوں کے اصل حقائق کیا؟ نیب نے 10,000 ایکڑ سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے خالی کرا لی، حقائق بے نقاب۔ قومی احتساب بیورو کا محکمہ بلدیات میں فائنل راؤنڈ کا آغاز۔ رضاکارانہ رقم واپسی کرنے والے 477 افسران کارروائی کیا؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج ایک اہم دن ہے 28 مئی، اور اس دن کی اس دن کی بہت ایک اہمیت ہے اس پر یقینی طور پر ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے پاکستان کے اہم ترین دن پاکستان کی تاریخ کا، اور اس پر تاریخ کیا کہتی ہے، حقائق کیا ہیں، کیونکہ بڑے سیاسی دعوے آج کے دن کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ تو پہلے بے نقاب میں یہ بے نقاب کرتے چلیں کہ اصل حقیقت دراصل کیا تھی 28 مئی سے پیچھے۔ یعنی نواز شریف صاحب نے آج بھی اور اس سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے $5 ارب کی بات ہو رہی ہے، بہت سی فگرز سامنے آ رہی ہیں۔ تو واٹ از دا ریالٹی؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو کہ محسن پاکستان ہیں، ایٹمی سائنسدان ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہے۔ پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے 28 مئی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا پیغام کیا ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان کے لیے؟ میں یہی عرض کروں گا سفان خان صاحب کہ یہ باتیں پرانی ہوئی، اس کو چھوڑیں، ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہ جو چوری اور لوٹا ماری لگائی ہوئی اس کو بند کریں اور اچھی طریقے سے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ہم نے جو یہ کام کیا تھا اپنی جان پہ کھیل کر، وہ اس لیے کیا تھا کہ ملک کو باہر سے سلامتی ملے، دشمن کوئی ہماری طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے، اور پھر جو ہے ہم ملک کی ترقی کے لیے گامزن ہو جائیں، خاص طور سے صنعتی ترقی اور تعلیمی ترقی۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری محنت رائے گئی۔ ان لوگوں کو جب یہ احساس ہو گیا کہ اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا باہر سے، تو اور زیادہ لوٹ مار میں یہ دلیر ہو گئے اور انہوں نے ملک کو لوٹ مار کے ننگا کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ کیا اس کے پیچھے مقصد تھا، پس منظر بھی بتا دیا اور آج کے دن کے حوالے سے پیغام بھی دیا ہے، لیکن یہ تو آپ درست، کیونکہ آپ کی طرف سے بار بار میں نے اس سے پہلے ہی پوچھا، یہ جو نواز شریف صاحب کا دعویٰ ہے کہ $5 ارب کی آفر تھی یا نہیں تھی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا امریکہ کی طرف سے پیسے کی آفر ہو رہی تھی، کوئی ڈیل بننے والی تھی؟ جو گور ایوب صاحب بھی جس کا انکشاف کرتے ہیں، مجید نظامی صاحب نے بھی، رچرڈ ہالبرگ نے لکھا ہے، تو بہت سے لوگوں نے یہ حوالہ دیا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا تھا۔ بات ایسی تھی تھوڑی بہت جی، اور آپ نے دیکھا گور ایوب صاحب کا جو میسج بھی ہے اور انٹرویو بھی ہے کہ جب وہ گئے، وہ فارن منسٹر تھے جب یہ ڈی سی سی کی میٹنگ ہوئی تو میں اس میں تھا، تو گور ایوب صاحب اور میں اور شمشاد احمد خان، ہم تینوں نے بڑا سخت کہا کہ جی کرنا چاہیے فوری۔ دوسرے لوگ جو تھے وہ نرم تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ جو میاں صاحب کہیں گے وہی وہ کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر زندگی بھر یہ پاکستان نہیں کر سکے گا۔ کوئی عامر آ جائے گا جس طرح مشرف تھا اور وہ ملک کی سلامتی بیچ دے گا اور کہہ دے گا جی کہ سائنسدانوں نے جھوٹ بولا اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بلف کر رہے تھے ہمیں۔ تو امریکہ تو نیچرلی اس کی خواہش تھی کہ پاکستان نہ کرے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو آپ کا وہی حشر ہوتا جو عراق کا ہوا ہے، وہ شام کا ہوا اور لیبیا کا ہوا ہے، اور ادھر دیکھ لیجیے اتنا چھوٹا تھا ملک ہے نارتھ کوریا، اس سے یہ چونی کرتے، اس سے پنگا نہیں لیتے، اور اتنے بڑے ملک عراق کو اور سیریا کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو بات یہ تھی کہ اگر یہ اس وقت نہیں ہوتا تو یہ ملک جو ہے پھر کبھی بھی نہیں کر پاتا اور ہماری سلامتی جی وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ صحیح، تو یہ نواز شریف صاحب یقینی طور پہ ڈر رہے تھے یا کوئی پیسوں کا مسئلہ تھا، آفر ہی ہوگی کوئی نہ کوئی؟ تو یعنی ان کی بہادری ہے، یعنی جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ملک کے مفاد میں، تو کتنا فیکٹر ان کا ہے یعنی آپ کے نزدیک؟ کیونکہ آپ نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے نا، کتنا ان کا فیکٹر تھا؟ بہت ڈرپوں کے سفان بھائی، یہ تو بہت ڈرپوں کے۔ ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں، ظفر صاحب کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، میں نے ان کو خط پڑھایا تھا جو میں نے لکھا تھا، یہ مجھے اندرونی طور پر پتہ لگا کہ یہ بیک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اور گور ایوب صاحب نے بھی بتایا کہ جب وہ گئے ملنے تو شہباز شریف باہر ٹہل رہے تھے، تو شہباز شریف نے ان سے کہا کہ بھائی جان کلنٹن سے بات کر رہے ہیں، اگر ہمیں اچھا سا پیکیج دے دیا
تو ہم نہیں کریں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں, آپ سن لیں ٹی وی پہ, انہوں نے 10 مرتبہ دہرائے. تو بات یہ تھی اسی طرح سے کہ بہانہ بازی کریں اور نہ کریں, کہ کوئی نہ کوئی مدد کرے. انہوں نے پریس کو ملانے کی کوشش کی اور بلایا سب کو, تو سب تو پہلے سے بلائی گئے تھے, مان گئے تھے ہاں میں ہاں, لیکن مجید نظامی صاحب نے دیکھا, ان کا جی کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم آپ کا دھماکہ کر دیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا اہم موقف ہے آپ کا جو آپ نے دیا ہے, آپ کو شکریہ کروں گا کہ آپ نے جوائن کر کے یہ وضاحت کی ہے, کیونکہ آج بڑے سیاسی دعوے سے ہو رہے ہیں, بہت سے حقائق اور پس پردہ حقائق کیا ہیں, تو یہ جاننے کی ہم پروگرام میں کوشش کرتے ہیں. تو یہ بے نقاب کیا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو صوبہ سندھ میں ایک بڑی کرپشن کے خلاف کارروائی نیب کی, جس میں تقریباً 75 ارب روپے کی زمین, 10,000 ایکڑ زمین, اور اس کے ساتھ سندھ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے نیب کا تازہ نوٹس کیا کہتا ہے, سندھ کی سیاست کیا کہہ رہی ہے. ہم اس پر آئیں گے, بے نقاب کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد میرے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین حقائق آج کے دن کے حوالے سے بے نقاب ہوئے, لیکن تھوڑا رخ کرتے ہیں انسداد بدعنوانی مہم کی طرف, اور بالخصوص صوبہ سندھ کی طرف. مختلف محکموں میں ہونے والی بدعنوانی آپ کے سامنے اس پروگرام کے ذریعے بار بار رکھتے رہے. ایک حالیہ خط آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری رمضان اوان صاحب کو نیب کی طرف سے لکھا گیا 22 مئی 2018 کو. اس میں ڈی ایم سیز اور کے ایم سیز اور مختلف کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے مختلف شعبہ جات, ان میں ہونے والی ہائرنگز, افسران کے متعلق ریکارڈ طلب کیا گیا, سروس ریکارڈ طلب کیا گیا. لیکن حیران کن طور پر اس کیس کے تانے بانے جوڑتے ہیں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے پی اے جو تھوڑے دن قبل اریسٹ ہوئے تھے, رمضان سولنگی جن کا نام ہے, جن کے گھر سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے تھے کیش کی صورت میں, جویلری کی صورت میں. یہ سب کچھ صوبہ سندھ کی حکومت میں آخرکار کس طریقے سے کام ہو رہا ہے, کیا چین آف کمانڈ ہے, نیب کہاں تک پہنچی ہے, کیا صرف لوور ٹائر تک, نیچے والے سطح تک, یا پھر جو فیصلہ کن جو کردار ادا کرتے ہیں وہاں تک بات پہنچی ہے. یہ وہ تمام کیش ہے جو سامنے ریکور ہوا تھا. میرے ساتھ سینئر صحافی انویسٹیگیٹر جرنلسٹ اسد کھرد صاحب موجود ہیں, لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ پاکستان مسلم فنکشنل کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں آن ڈی ایس این جی کراچی سے. کھرد صاحب, یہ خط ہے رمضان اوان کے نام 22 مئی کا اور 31 مئی کی تاریخ ہے اس میں کہ جب تک آپ کو ریکارڈ سبمٹ کرنا ہے. واٹ آر دا ڈیٹیلز اسد کھرد صاحب؟ اس میں بہت سے نام درج ہیں, کون کیا کر رہا تھا, کس طرح یہ پورا چین آف کمانڈ چل رہا تھا کھرد صاحب؟ اس کی چند مختصر سا بریف آتا ہوں تاکہ ناظرین کے لیے یہ کتنا بڑا سکیم ہے. کم از کم 100 ارب روپیہ جو ہے سرکاری اس کی زمین جو ہے وہ الاٹ کی گئی ہے لیگلی, اور بہت سارے اس میں گھپلے گئے, بوگس بل کیے گئے ہیں. پہلی بات, اس میں 2 جو ملزمان جو گرفتار ہوئے جن کے کیش کرنسی آپ نے دکھائی ہے ریکوری کی, وہ رمضان سولنگی ہیں جو پی ایس ہے, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جو ہے رمضان اوان کے, اور دوسرے ہیں جاوید قمر جو ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ڈی ایم سی یعنی ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ویسٹ کے. یہ 2 لوگوں کی اب تک جو نیب نے پراپرٹیز انرتھ کی ہیں وہ 60 کروڑ روپے مالیت کی. ان صرف 2 افسران جو ہیں, یہ چھوٹے سے جو پرزے ہیں 2 اس ریکٹ کے, 60 ارب کی ان کی پراپرٹی 60 کروڑ کی وہ انرتھ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ان کا کیش, بانڈ اور جیولری جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر یہ 600 گھوسٹ ایک ملازمین جو ہے ان کا سراغ لگایا گیا ہے جن کی مد میں یہ کروڑوں روپے سرکاری خزانے سے نکلوا رہے تھے. اب اس جو گینگ ہے, جو ریکٹ ہے, اس کے اندر جو کون سے لوگ سرپرستی کرتے تھے وہ بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. مجاہد اکبر بلوچ ایم این اے ہے, وہ 10 لاکھ روپیہ ماہانہ لیتے تھے اس سیکٹری اور جو ڈی ایم سی سے, اس میں 5 لاکھ وہ کیش لیتے تھے اور 5 لاکھ کے کام اس کی عوض میں وہ کروائے جاتے تھے. 10 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی ہے, جو بوگس بلنگ ہے, جو اس کے ووچر بنتے تھے کچرا اٹھانے کے مٹیریل اور پی او ایل کے والے سے. پھر اس کے بعد جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ 45 لاکھ روپیہ جو منسٹر صاحب جو ہیں جام خان شورو صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو نیب کی اب تک تحقیقات اور جو سارے بیانات سامنے آئے ہیں تحقیقات کے دوران کچھ ڈائریز بھی ملی ہیں, 45 لاکھ روپیہ ماہانہ وہ وصول کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جو سیکرٹری صاحب ہیں رمضان اوان صاحب, وہ 1 کروڑ روپیہ
वसूल कर रहे थे डीएमसी से, वाटर बोर्ड से और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, जहां पे 260 जो सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए थे डिप्टी डायरेक्टर मंजूर कादर काका ने किए थे, जिनको साबिक डीजीज और सेक्रेटरी उमर अता सोमरो ने भी कहा था कि इनको निकाल दो, उनको ना निकालने के इवज 1 करोड़ रुपया भत्ता सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रमजान अवान साहब जो सेक्रेटरी हैं वो ले रहे थे। 2.5 लाख रुपए पे अपने महकमे के अंदर उन्होंने अपने भाई फैज अवान को लगाया हुआ था। फिर उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि वाटर बोर्ड से वहां से भी पैसे वसूल किए जा रहे थे, और घोस्ट मुलाजमीन 600 की मैंने वो भी तफसील आपको बताई है। 2.5 करोड़ रुपए के बोगस जो बिल है जो फर्ज पेमेंट होने जा रही थी वो बिल भी पकड़े गए हैं। अब ये मामला इसलिए चूंकि वो मौसूफ ये कहते थे, जिस तरह मंजूर कादर काका साहब के बारे में ज़बान ज़द आम था कि वो जरदारी साहब के फ्रंटमैन थे, कार खास थे, इस तरह इसके बारे में वो खुद पेटरे करते हैं कि शायद वो खुर्शीद शाह साहब के रिश्तेदार हैं या उनके यानी कार खास के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते थे। सेक्रेटरी जो रमजान अवान साहब हैं, अब नैब ने ये जो चीज़ें कर रहा है उसके बाद मिनिस्टर तक, सेक्रेटरी तक और बहुत सारे, जिस तरह मैंने MNA की बात की, और बहुत सारे लोग इसके अंदर उनके हाथ अब रंगे हुए हैं। और नैब के पास मैं बता रहा हूं कि 100 अरब से जायद जो इन्होंने मुख्तलिफ जो ज़मीनें अलाट की, जो बोगस बिलिंग के माध्यम में किए, घोस्ट जो एम्प्लॉइज की माध्यम में पैसे निकाले, तो बहुत बड़ा एक स्कैम है सिंध की हिस्ट्री का। किसी भी अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के महकमे का या प्रोविंशियल महकमे की बात की जाए तो ये एक सबसे बड़ा सिंध का स्कैम है, जिसके अंदर सिर्फ अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोग जो है उनको नैब उनके हवाले से जो जो एविडेंस उनके मुताबिक आ रहे हैं, मजीद इसमें गिरफ्तारियां भी अमल में आई। और ये तो बहुत बड़ा स्कैम है जिस पर असद खरल साहब ने पर्दा उठाया, जिस तरह से सारे फैक्ट्स हैं लेटर आपके सामने रख रहे थे। 10,000 एकड़ की जमीन एक और है जिससे नैब ने रिट्रीव कराया है, जो कि रेवेन्यू अथॉरिटीज ने इलीगली अलॉट कर दी थी, और ये वही गठजोड़ है जो गठजोड़ हमें सूबे सिंध में अक्सर नजर आता है, और ये भी 75 अरब रुपए है। तो ये 100 अरब का मामला और 75 अरब का एक और मामला जिसका ताल्लुक जमीनों से है सूबा सिंध में 10,000 एकड़ की जमीन से, ये भी इस वक्त सामने आ चुका है। तो नुसरत साहब, ये जो 10,000 एकड़, ये 75 बिलियन नैब ने रिट्रीव कराया, 100 बिलियन का ये बता रहे हैं खरल साहब कि ये जो स्कैंडल है जिसका रेवेन्यू, जिसका लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक है, ये हो क्या रहा है आखिरकार नुसरत साहब? सैफान, मैं तो अभी सुन रही थी असद खरल की रिपोर्ट, तो यकीन माने मेरे पैरों से ना जमीन निकलती चली जा रही थी। मतलब सुनती जा रही हूं और खरबों की बातें हो रही हैं, और वो भी सिर्फ चंद लोग, अभी चंद लोग, एक डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। मैं सुन के हैरान हो गई हूं कि मंथली 45 लाख, मंथली करोड़, मंथली जा रही है ये सारी इनके जेबों में, और कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे खुदा, ये हमारा पैसा, हमारी सिंध का पैसा, हमारे बच्चों का पैसा, यहाँ बच्चे मर रहे हैं, माएँ मर रही हैं, बीमारियां इतनी आ गई हैं, इतनी बीमारियां हो गई हैं कि लोगों के चेहरों पर जो गुर्बत है ना वो अब छलकने लगी है। ये हालात हो गए, और ये लोग दोनों हाथों से घसूट रहे हैं, नोच रहे हैं हमारे सिंध को, इसके इदारों को, इनके अंदर। मुझे तुम यकीन माने, मैं चाहती हूं कि इनको ऐसी सजा दें कि खुदा की कसम इनको एक लम्हे को ये खौफे खुदा नहीं है कि आप लोग ये जिस तरह लूट रहे हो पैसा करोड़ों खरबों में रोजाना की बुनियाद पर। यहां अगर दूसरी तरफ नजर दौड़ाएं तो कराची से कश्मीर तक, सैफान, मैं गई हूं परसों लियारी, मैंने जिस तरह लोगों को रोते बिलखते देखा है, पूरा दिन पानी के दो पानी की बोतलें भरने के लिए पूरा दिन लोग लाइनों में खड़े हैं। आप सोचें ये लोग हमारे सिंध के लोग हैं। यहां से निकले, आप आगे जाएं तो लाड़काना हो, खैरपुर हो, यहां पर लोगों के घरों में खाने को नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, और ये लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं। 45 लाख मंथली ले रहा है मिनिस्टर, 1 करोड़ ये रमजान सोलंगी है, ये जो ऐवान है। यार तुमको खुदा का खौफ नहीं होता? इनको किसी किस्म का असल में डर नहीं था सैफान, इनको था ही नहीं कि कोई इनकी पकड़ होने वाली है। ये समझ रहे थे कुछ नहीं होगा, जो सदियों से चलता चला आ रहा है, सदियों से सब खाते आ रहे हैं, क्योंकि 10 सालों से इन्होंने खूब लूटा, तो कोई पकड़ ही नहीं हो रही थी। नैब ऐसे सोया पड़ा हुआ था जैसे नैब में कोई है ही नहीं। नैब जैसा इदारे में, यकीन माने, इससे पहले नैब को तो हम खुद कोसते थे
ہم خود کہتے تھے یہ کس طرح کے ادارے ہیں, اینٹی کرپشن کیسا ادارہ ہے جو ان کی آنکھوں کے نیچے ان کے چھاؤں تلے سارا کام ہو رہا ہے. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کچھ تو ہے, کچھ تو آخر آنکھ کھولی کسی نے. نیب کے جو چیئرمین ہیں اگر کچھ کر جائے نا اپنی زندگی میں وہ, تو ہم ان کا تھینک یو کریں گے کہ خدا را اگر ان لوگوں سے کچھ وصولی ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر انہوں نے سلسلہ شروع کیا ابھی تو آگے جائیں. سیفان میں آپ کو اس سے پہلے یہ کریڈٹ دیتی ہوں, نہیں ایک بات میں آپ نے کم از کم اس طرح کے پروگرام کر کے ایک اپنے اندر ایک دلیری تو پیدا کی, ایک اپنے اندر ایک خوف کا ایک اتار دیا ہے کہ آپ بات کر سکتے ہو, ہمیں کرنی ہے. اور میں سلام کرتی ہوں اسد کھرل کو, یہ بھی تو صحافی ہیں. یہاں پر کتنے صحافی ہیں, کتنے رپورٹر لفافہ لے کر چپ کر دبا دیتے ہیں خبریں, جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے, ہمارے صوبے کا یہ حال ہے. ایک امپورٹنٹ بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے نصرت صاحب, ایک چیز مجھے امپورٹنٹ, کیونکہ یہ بات ہے کہ ہم جو توقعات رکھ رہے ہیں وہ کتنی درست ہیں یا کتنا ہمیں رکھنی چاہیے, کیونکہ اس میں جو نیب کا لیٹر ہے, اب اس میں کھرل صاحب پہلے آپ سے پوچھ لوں, کیونکہ یہ بھی جو امپورٹنٹ بات ہے, پوائنٹ نمبر 6 ہے اس لیٹر کا, as the issue is of phenomenal importance, your personal indulgence and attention is requested. یعنی یہ نیب نے لکھا ہے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو, رمضان عوان صاحب کو, for ensuring timely compliance by the concerned officers working under your kind subordination, supervision and control in case of non-compliance. اب یہ اہم بات ہے کہ اگر آپ نے ریکارڈ فراہم نہیں کیا, in case of non-compliance, the prevalence of sorrow state of affairs will be brought under the kind notice of Chief Secretary, Government of Sindh and the Chief Minister. تو سر یہ سزا ہوئی اسد کھرل صاحب, اگر یہ ریکارڈ نہیں پیش کرتے تو چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کو کمپلین کی جائے گی ان کی. یہ نیب نے لکھا ہوا ہے اس خط میں, اگر 31 مئی تک ریکارڈ نہیں فراہم ہوا تو یہ کس طرح کی ڈیٹیلز ہے؟ ایک بات بتا دوں, نیب کے پاس اس ریکارڈ میں 99.9% ریکارڈ نیب کے پاس اپنے ذرائع سے پہنچ چکا ہے. اچھا, لیکن چونکہ ایک قانونی اور لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی بھی دستاویزات جو ہے وہ محکمے کے ذریعے پراپر ایک ڈاکٹ کے ذریعے اوریجنل ریکارڈ جو ہے اس کو سیزر میمو فرد مقبوضگی بنانے کے لیے ایک فارمیلٹی ضروری ہے. یہ انہوں نے ایک فارمیلٹی کے طور پر لکھا ہے. اگر یہ ریکارڈ نہیں بھی دیں گے تو ان کے خلاف کاروائی تو ہوگی. لیکن دوسری بات جو نصرت ساحر صاحبہ نے کہی ہے, بالکل نیب مرا ہوا تھا, نیب سویا ہوا تھا جب قمر زمان چودھری اس کا چیئرمین تھا, اور وہی نیب تھا جب 200 ارب کی کرپشن میں جو موسٹ وانٹڈ ہے منظور قادر کاکا, جس کے خلاف نیب سندھ کے اندر انکوائریز موجود تھیں, انویسٹیگیشن موجود تھی, تمام اس کے خلاف 200 ارب کی کرپشن کے ثبوت موجود تھے, لیکن اس کو بیرون ملک فرار کروا دیا گیا. اب وہی نیب جو ہے اس کے ڈی جی, اس کے چیئرمین جو جسٹس جوید اقبال صاحب ہیں, اور اس کے آئی او جو ہے وہ ندیم ساجد جو ہے, وہ پرسنلی میں اس کو جانتا ہوں کیونکہ اس نے لاہور کے اندر بھی صرف ایک کیس کے اندر 9 ارب ریکوری کی, ایک کیس کے اندر 40 کروڑ روپیہ ریکوری کی. اس کو گولیاں مارے گئے, فائر مارے گئے, اور میں اس کا ایک کیس کے اندر احتساب عدالت میں خود وٹنس ہوں, میرے سامنے اس کو دھمکیاں لگائی جاتی تھی. وہ پیدل پھرتا ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے, وہ ڈپٹی ڈائریکٹر, لیکن وہ اتنا اونیسٹ آدمی. آپ نے دیکھے کروڑوں روپے کی ریکوریز ہوئی, آپ نے دیکھا کہ اگر پولیس ہوتی اور کوئی محکمہ ہوتا تو وہاں پہ معاملہ لے دے کے اور خرد برد اور لفافے چل جاتے, لیکن اس نے کروڑوں روپے کی ریکوری, وہاں پہ جس طرح کیش آپ نے دیکھا, بانڈز دیکھے, وہاں پہ جیولری دیکھی, اور ڈائمنڈ جو سیٹ ہے, ساری چیزیں سامنے پوری قوم کے لائے. اس میں اب یہ جس طرح آپ نے کہا 75 ارب کا 1000 ایکڑ زمین نہیں ہے, اس کے علاوہ یہ ڈیٹیلز کی جو بات ہے اسد صاحب, یہ جو میں نے سوال پہلے پوچھا کہ اس خط میں جو لکھا ہوا ہے کہ سیکرٹری, چیف سیکرٹری کو اور چیف منسٹر کو لکھا جائے گا, آپ کہہ رہے ریکارڈ پہلے سے ہے نیب کے پاس, تو اس خط میں یہ اس کے بعد ہوگا کیا؟ یعنی اگر یہ ریکارڈ فراہم نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا, یعنی نیب کا یہ لائے میں ہوگا کہ ہم چیف منسٹر کو خط لکھیں گے یا چیف سیکرٹری کو, یا قانونی طور پر کچھ اور چارہ جوئی یا کسی اور طریقے سے یہ ریکارڈ نکلوایا جائے گا؟ دیکھیں قانونی طور پر یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر یہ ہوتا ہے کہ نیب آپ کا ایز پر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے اس کے تحت نیب جو ہے اینٹی کرپشن, جو سپریم اینٹی کرپشن واچ ڈاگ ہے آف دا کنٹری, تمام ادارے فیڈرل اور پروونشل اور آل پاکستانی سٹیزن اس کو اسسٹ اور کوآپریٹ کرنے کے پابند ہیں. نیب جو انفارمیشن مانگے گا, جو ریکارڈ مانگے گا, ہر ادارہ, ہر انڈیویجل اس کو ریکارڈ فراہم کرنے کا قانونی طور پر پابند ہے, اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اعانت جرم کے اندر آئے گا, اور نیب اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے, نیب اس کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتا ہے, نیب اس کی نوکری جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور اس کو جیل بھی کر سکتا ہے, اور اس کو فائن بھی کر سکتا ہے. یہ نیب کا قانون جو ہے اس کو اتھارٹی دیتا ہے.
نیب نے حفظ ما تقدم کے طور پر ان کو لکھا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں نیب کے پاس 99.9% ریکارڈ جو ہے وہ آ چکا ہے. اگر یہ نہیں بھی دیں گے فرق نہیں پڑے گا, لیکن ان کو آنتے جرم کے اندر دھر لیا جائے گا. ویسے ان کو ایسٹ بیہائنڈ مینز کے حوالے سے, مس یوز آف اتھارٹی کے حوالے سے, یہ سیکرٹری صاحب تو خود نیب کا اب تک جو ریکارڈ سامنے آ رہا ہے 1 کروڑ روپیہ منتھلی یہ وصول کر رہے تھے. کچھ ڈائریز ملی ہیں, اب میرے پاس وہ چیزیں موجود ہیں کچھ ایسی, لیکن سکرین پہ شو کر کے کہتے ہیں کہ ایویڈنس ایسی دے کے انویسٹیگیشن کے اندر ملزم کو فائدہ پہنچانا. آپ کو پتا ہے جو بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ یہ چیزیں بھی دیکھتا ہے کہ ایسی چیز نہ پبلک کر دی جائے جس سے ملزم کو فائدہ پہنچ سکے. میں جو بڑا کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ٹھوس دستاویزی ثبوت, اکاؤنٹس, پراپرٹی کی ڈیٹیلز, منی ٹریل, جو بھی موڈس اپرینڈی تھا, جو ان کے کیش جو بینکوں کے ذریعے, فرنٹ مینوں کے ذریعے یہ جو منتھلیاں ریکور ہو رہی تھی, آپس میں تقسیم ہو رہی تھی, زمینوں کی الاٹمنٹ, بوگس بھرتیاں, بل جالے نکالے جا رہے تھے, فج پیمنٹس ہو رہی تھی, یہ سارے ریکارڈ نیب کے پاس آ چکے ہیں. اور ریٹ بھی نیب نے ایک ٹھوس انفارمیشن کے اوپر کیا اور آپ نے دیکھا کتنی بڑی ریکوری ہوئی. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد نیب جو اگلے گرفتاریاں کرنے جا رہا ہے, چھاپے مارنے جا رہا ہے, اس سے بڑا آپ کو پیش رفت نظر آئے. چلے یہ دیکھتے ہیں, لیکن بڑی پیش رفت سے پہلے نصرت صاحبہ, کیونکہ یہاں سیاسی ماحول بڑا جو یہاں پر چل رہا تھا بالخصوص اپوزیشن کا, وہ یہ تھا کہ نیب نے کوئی NRO کر لیا ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. تو ایک طرف یہ چل رہا ہے اور ایک طرف بہت بڑے پیمانے آپ کی GDA میں بھی اور بہت سے لوگوں سے جن سے ہم بات کر رہے تھے ان میں یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ نیب نے جیسے NRO کر لیا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. کتنا تاثر یہ درست ہے جب آپ یہ سب دیکھ رہی ہیں اپنے سامنے؟ صاحبہ سیفان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں ایک ایسا تاثر پھیلا تھا کہ ہم سب یقین مانے مایوسی پھیل گئی تھی. بلیو می کہ ہم سب کہنے لگے, یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ پھر نواز شریف کے ساتھ تو پھر غلط ہو رہا ہے نا. اگر صرف نواز شریف کے ساتھ ہی یہ سارا سلسلہ ہوگا اور دوسرے جو لوگ اس ساری چیزوں میں ملوث ہیں ان کو اگر نیب ریلیف دیتا چلا جائے گا پھر تو لوگ بولیں گے یہ دوہرا پھر سسٹم نہیں ہوگا پھر. لیکن خدا کا شکر ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ چینلز نے ایسا چلایا تھا کہ نیب نے ان کو سندھ میں چھوٹ دے دی ہے اور ان کو ان چیزوں سے بری کر دیا ہے. لیکن پھر نیب کی طرف سے یہ چیز آ گئی تھی کہ نہیں, یہ غلط نیوز چلی ہے. تو ہماری تو امیدیں ہیں, ہم صرف یہی کر سکتے ہیں. اللہ کے بعد یہی دو اب رہ گئے, عدلیہ اور نیب, کیونکہ ان کے بعد پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں سیفان, کیا ہوگا؟ اتنا پیسہ اگر لوگ لوٹ کر ملک سے بھاگے چلے جائیں گے اور یہاں جو رہنے والے ہیں, یہاں کے جو اصل وارث ہیں, جن کے بچے تڑپ رہے ہیں, جن کو یہاں پر پینے کھانے کو کچھ نہیں, ان کی تعلیم یہاں نہیں ہو رہی, پینے کا پانی نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں, کیا کچھ یہاں پر اگر چاہتے 10 سالوں میں یہ جو مجھے بتائیں, یہ جو ایک بندہ ایک منسٹر کے 45 لاکھ کروڑ, تو یہ ایک چھوٹا سا بریک کہا جا رہا ہے. تو اس بریک کے بعد آ کے اس کو آپ کا جو بڑا سنگین نوعیت کا سوال ہے, بالکل بیسک سوال ہے کہ پانی نہیں ہے پینے کو, یہاں پر گٹر بہہ رہے ہیں, روڈیں نہیں ہیں, سڑکیں, تعلیم نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے, تو پیسہ گھروں میں برآمد ہو رہا ہے. لیکن اس بریک کے بعد 10,000 ایکڑ زمین کا ماجرا اور اس کے ساتھ 477 افسران جو کہ والنٹری ریٹرن کر جنہوں نے کیا, لیکن کیا وہ ابھی بھی انجوائے کر رہے ہیں اپنے عہدے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. کریں گے بے نقاب اس بریک کے بعد, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات, اہم ترین انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بے نقاب کر رہے ہیں ان تمام اہم انویسٹیگیشنز کو جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. نیب سندھ کاروائیاں کر رہا ہے آخرکار. یہ امپورٹنٹ معاملات جن کا تعلق گورننس سے ہے, یہ کچھ دن قبل اسمبلی میں نصرت صاحبہ ساتھ ہیں, یہ اٹھاتی رہی ہیں. اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ شو میں بھی تھے ابھی ایک دن قبل ہمارے ساتھ سندھ اسمبلی میں, اظہار صاحب, ان کی طرف سے بھی اٹھائے گئے. اور جو پارلیمنٹ کی فلور ہے, اسمبلی کی فلور, وہاں پر ان کی طرف سے کیا موقف اپنایا گیا سندھ میں گورننس کے حوالے سے, یہ بھی ذرا سن لیں. 1500 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد مجھے ایک یوسی لاڑکانہ کی آپ دکھا سکتے ہیں جہاں پینے کا پانی, صحت, تعلیم, جینے اور مرنے کی فیسلٹی ہے؟ ایک یوسی 10 سال سے
सिंध का बेड़ा गर्क, खासतौर पे कराची का बेड़ा गर्क PMLN और NKM ने कर दिया। बस कर दे पगले। 6,000 अरब रुपए खर्च करके 1,500 अरब रुपए का डेवलपमेंट फंड, और 10 साल का इल्जाम किस पर है? हम पर। किस पर है? फंक्शनल पर। किस पर है? PMLN पर। ओ भाई, कोई शऊर भी होता है, कोई सोच होती है, कोई अकल होती है। ऐसी बातें तो पागल खाने में पागल भी नहीं करता। मामला बड़े संगीन हैं, लेकिन जमीनों की बात भी यहां पर करते चलें, क्योंकि एक मामला तो लोकल गवर्नमेंट का था। रेवेन्यू ऑफिशियल की मुबैना गठजोड़ से 10,000 एकड़ की जमीन जिसका जो जामशोरों से जिसकी मालियत तकरीबन 75 अरब रुपए बनती है, इस जमीन को भी इलीगल अलॉटमेंट और तमाम मामला जो गैर कानूनी थे, नैब ने रिट्रीव कराया जमीन को, और 75 अरब रुपए की आप कहें अगर वर्थ इसकी बताएं तो वैल्यू से बनती है 75 बिलियन रुपीस। लेकिन बड़ा अहम सवाल है जो इस प्लेटफॉर्म से उठाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कई 100 या कई हजार एकड़ जमीन जो है वारगुजार या फिर रिट्रीव कराई गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो माफिया ऊपर की सतह पर बैठकर, यानी उस सतह पर जहां पर डिसीजन मेकिंग होती है, इसको कंट्रोल करता है, इस माफिया को, इस लैंड माफिया को, आखिर उनके खिलाफ नैपी कार्रवाई होगी या फिर ये निचली सतह तक रेवेन्यू ऑफिशियल जो भी इस पर नीचे के लेवल के अफसरान होते हैं जो स्टैंप लगा देते हैं, रेवेन्यू के मोहर लगा देते हैं, ये मामला वहीं तक मुहित, वहीं तक लिमिटेड रहेगा? ये वो बुनियादी सवाल है, क्योंकि ये मामला 10,000 एकड़ जमीन का है। असद खलील साहब, इस पर आपकी क्या, क्योंकि 10,000 एकड़ ये भी बड़ी अचीवमेंट है नैब सिंध की जो हुई है, लेकिन जो मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है ये इन्वेस्टिगेशन, अभी रेफरेंस तो नहीं आई, इन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी फिर रेफरेंस फाइल करेंगे, लेकिन इसमें कोई बड़ा नाम आएगा या फिर यही छोटे मोटे 18, 17, 16 ग्रेड तक मामला खत्म? खलील साहब देखिए, 10,000 एकड़ की जमीन की जो बात आपने की है और 75 बिलियन उसका वॉल्यूम आपने बताया, ये तो वो लैंड है जो रिट्रीव हो चुकी है। इसके अलावा और 20-30 हजार और लैंड निकलेगी जो कि और रिट्रीव अब नैब ने करनी है। उसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा, सवाल भी आपका बड़ा वैलिड है और अब उसका जवाब भी पूरी कौम देखती है, नैब से भी देखना है, पूरी कौम देख रही है, नजरें लगी हुई हैं कि जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 30,000 से जायद एकड़ जो मलक रियाज साहब को कोड़ियों के भाव दी गई, उसमें जरदारी साहब से लेकर CM सिंध कायम अली शाह साहब और मुराद अली शाह साहब तो बाद में चले आए हैं, और उसमें बहुत सारे और मिनिस्टर भी थे, उसमें सेक्रेटरी भी थे, उसमें DG भी थे। मलीर अथॉरिटी जो है वो जिस तरीके से दी गई औने पौने, उस हवाले से भी नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी 45 दिन की डेडलाइन दे चुकी है। मैं विटनेस उस जजमेंट का, उस मेरे सामने हुई, मेरे पास ऑर्डर पड़े हुए हैं, जब जस्टिस अमीर हनी मुस्लिम साहब जो है बेंच को हेड कर रहे थे और नैब को, सिंध को उन्होंने उस वक्त नईमुल सराज साहब जो DG थे नैब के, उनको उन्होंने 45 दिन की मोहलत दी थी। वो तो अब 2 साल हो चुके हैं, और उसके बाद फिर दोबारा बड़े बड़े वकील करके इन्होंने ये ले ली रेमडी सुप्रीम कोर्ट से कि जी नैब जो है रेफरेंस फाइल करने का 45 दिन का डेडलाइन नहीं दे सकता, तो नैब ने अकॉर्डिंग विद लॉ करना चाहिए उसको काम। वो 2.5 साल हो गए, अकॉर्डिंग विद लॉ वो काम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की दोबारा जजमेंट आई, अब भी नैब जो है जिस तरह यहां पे मुतहरक नजर आती है, बैरिया टाउन के हवाले से जो सरकारी जमीनों की बंदर बांट हुई, वहां पे नैब जो है वो मुतहरक नजर नहीं आता। नैब डिडोचा डैम हो, DHA वैली हो, पिंडी नैब के हवाले से बात हो, नैब कराची के हवाले से बात हो, लेकिन जो मुस्तदी दूसरे केसों में हम देख रहे हैं, और यही हमारा सवाल है कि बड़े लोग जो लैंड माफिया के जो गॉड फादर है, उनके ऊपर जब तक गिरफ्त नहीं होगी, अगर आपने ग्रेड 16 और 17 के लोगों को पकड़ना है तो फिर जरूरत नहीं है, फिर बाकी छोटे मोटे इदारे भी ये काम कर रहे हैं। नैब के ऊपर लोग तो ये रखते हैं कि बड़े मगरमच्छ जो है उनको पकड़ा जाए और उनसे अरबों ने खरबों रुपए के जो मामलात है, जो लूटी हुई दौलत है, वो वापस लाई जाए। मंजूर कादर काका 200 अरब का लूट मार के जो नैब के 179 मेगा स्कैम के अंदर जो 200 अरब उसके खाते में नैब ने डाले हुए हैं, वो 200 अरब भी पूरी कौम मुंतजिर है कि मंजूर कादर काका को पताल से भी निकाल के लाया जाए नैब। पूरी कौम जो है वो उम्मीद कर रही है कि उसको भी मौजूदा चेयरमैन साहब लाएंगे जहां भी वो छुपा हुआ, और उसके जो मास्टर्स है, उसके जो आका हैं, उनको भी पकड़ा जाए। और इसी तरह अब इस स्कैम के अंदर, इस तरह मैंने मिनिस्टर साहब का नाम लिया है
سیکٹری صاحب کا میں نے نام لیا ہے, ایک MNA کا نام لیا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے ان کے نام ابھی میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ پھر بھاگنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جن لوگوں کو میں نام لیے ہیں اس لیے لیے ہیں کہ یہ اب ریڈار پہ ہے, یہ اگر بھاگنے کی کوشش بھی کریں گے تو ایئرپورٹ سے ان کو اچک لیا جائے گا. یہ بھاگ کے دیکھ لے, جا کے گرفتاری میں آسانی ہو جائے گی نیب کو بھی, بجائے 4-6 دن ان کا لیٹ ہو. اگر یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے ان کو تو ریڈار میں رکھا ہوا ہے نیب نے اور یہ آ جائے گا گرفت میں. لیکن باقی جو لوگ ہیں اور بہت سارے اس سے, لیکن ابھی آپ نے منظور قادر صاحب کا ذکر کیا تھا تو وہاں تو اسد صاحب ریڈ وارنٹس کی بات ہے نا, وہ تو آپ نے EBM کے اجلاس میں ریسنٹلی ریڈ وارنٹس منظور ہوئے تھے منظور قادر صاحب کے حوالے سے, اور وہ ہم سن رہے ہیں کافی ٹائم سے کہ ریڈ وارنٹس کے ذریعے کینیڈا سے شاید انہیں ریٹریو کرایا جائے گا یا کیا وہ ہوگا. لیکن یہ بات درست ہے کہ بہت سے لوگ ملک سے نکل جاتے ہیں اس اہم ترین موقع کے اوپر. لیکن ایک اور اہم معاملہ بھی ہے نصرت صاحبہ, یہ تو زمینوں کا معاملہ ہے, ایک 477 افسران کی فہرست ہے, اور یہ فہرست وہ ہے جو کہ والنٹری ریٹرن یا کہ رضاکارانہ خون واپس کر کے لوٹی ہوئی. یہ لوگ اپنے عہدوں پہ براجمان رہے, پھر کورٹ نے نوٹسز لیے, ان لوگوں کو ہٹوایا اپنے عہدوں سے, لیکن یہ اس کے باوجود یہ عہدوں پر رہے. یا پھر اب اگر لیٹسٹ دیکھا جائے تو اس فہرست میں اس جو کورٹ کا نوٹس ہوا تھا ریسنٹلی, کیونکہ سید مہندی علی شاہ جن کے بارے میں تاثر تھا جی کہ کسی کے رشتہ دار ہیں یہ بڑے, یعنی صوبائی حکومت میں کسی بڑے کے رشتہ دار ہیں, یہ سندھ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری جو ہے تعینات تھے, یا پھر ان کو سزا بہت کم ڈپارٹمنٹل یا انتظامی کارروائی ان کے خلاف کی گئی, ڈسپائٹ دیٹ کہ یہ بھی اس فہرست میں تھے جو کہ والنٹری ریٹرن کی تھی. اس میں 13 محکمے شامل ہیں, 477 افسران شامل تھے. دوستو صاحبہ یہ بھی بڑا اہم مثال ہے کہ لوگ کرپشن کرا, انہوں نے لوٹی ہوئی رقم واپس کری, آج تک کورٹ میں کارروائی چل رہی ہے. جو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس وقت ایفیڈیوٹ جمع کریں, کارروائی ہوئی نہیں ہوئی, کہیں ہوئی کارروائی تو ایسی کارروائی کہ 2 مہینے کے جرمانہ دے کے پینلٹی دے کے واپس بیٹھ گئے عہدوں پر. یہ کیا مثال قائم کی ہے نصرت صاحبہ یہ اس پرٹیکولر کیس میں والنٹری ریٹرن والے میں؟ بالکل سیفان, یہ جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں نا کہ جس میں جب دیکھتے ہیں نچلا طبقہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, یا جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا باس ہمارے سیکرٹری کو یا ہمارے آفیسر کو کچھ نہیں ہوا, وہ تو کورٹ میں اپنا کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ دے کر ریلیو لے کر بیٹھ گئے, یا اگر کورٹ کی طرف سے بھی ان کو کوئی آرڈر آتا ہے تو کوئی ہی اس پر امپلیمنٹیشن, کیونکہ سندھ گورنمنٹ میں ہر جگہ ہر ادارے میں انہوں نے ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو شیلٹر دیتے ہیں, بچا دیتے ہیں. اسی وجہ سے ان لوگوں کو بھی یہ جو آپ اتنا بڑا فگر بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنا کچھ کیا, خربوں روپے کی دولت لوٹی, کچھ دے دلا دیا اور واپس اپنے, تو یہی تو چیز ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ خدارا نیب میں یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے, امینڈمنٹ آنی جانی چاہیے کہ جو پلی بارگیننگ ہو جاتی ہے نا کہ چلو بھائی چلو میں نے 5 ارب کی ہے کرپشن, چلو میں 3 ارب دے دیتا ہوں, 2 ارب کی مجھے چھوٹ ہو گئی, چلو میں واپس اپنی سیٹ پر چلا جاؤں گا. تو پھر مجھے بتائیے, تو پھر اس کا مطلب ہے یا تو پھر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ پھر کرپشن کو لیگلائز کر دیں. پھر لیگلائز کیوں نہ کر دیں کہ کرپشن بھی جائز ہے, کرو, پھر کچھ واپس کر دو, پھر واپس اپنی جگہ پر آ جائے. تو یہی چیز ہے جس کو ہمیں ختم کرنا ہے. سیفان, اب ہوپ بہت جو ہے نا صرف اور صرف ان اداروں سے اس لیے رہ گئی ہے کہ ابھی بھی جیسے اسد نے کہا نا کہ یہی ہوتا ہے, آپ نے بھی یہی کہا نا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ, چھوٹے چھوٹے آفیسرز, ان کو پکڑ کر ان کے سے کر کے بڑے بڑے, اب ریاض ملک جیسے لوگ یا اور دوسرے بڑی بڑی, کاکا بھاگ گیا, اس کو بھگا دیا گیا. اس کے علاوہ وہ جو ٹپی نام کا ایک منسٹر MP تھا جس کا آج اسمبلی میں نہ ہونا اور سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں ان کے نام کے, بیسٹ پرفارمنس, کیا بات ہے جی. اب بتائیں مجھے کہ ایک نصرت عباسی یا دوسرے جو 5 سال مر گئے کام کر کے, ان کے آگے بھی بیسٹ پرفارمنس, اور جو 5 سال آئے نہیں ان کو بھی بیسٹ پرفارمنس. تو یہ لوگ جو بھاگ گئے ہیں ملک کا لوٹ کے پیسہ, اور یہ ٹپی صاحب کا تو ٹھٹے میں بڑا اسکینڈل نکلے گا. اگر ان کو بھی پکڑ کر لائیں گے نا تو یقین مانے یہ جو اتنے 75 ارب, سیفان آپ اور میرے دل میں تو یقین مانے اندر سے ایک دم سے دھک دھک سا ہونے لگا کہ 75 ارب کی زمین اور وہ قبضے, اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. مطلب میں سی ایم مراد علی شاہ صاحب کو کیا بولوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, میں نے ایمانداری سے کیا, آپ کی ناک کے نیچے آپ کے آفیسرز یہ سب کچھ کرتے رہے, تو پھر کس قسم کی, کہاں کی ایمانداری, کدھر کی ایمانداری؟ یہ تو صرف ایک لوکل گورنمنٹ ہے. ابھی تو ہائیڈرنٹس ہیں, پانی کی چوری, چائنا کٹنگ, کراچی سے ہم کب نکلیں گے؟ ابھی تو آگے جائیے, حیدرآباد, لاڑکانہ, خیر پور, نواب شاہ,
وہاں زمینوں کا, وہاں پہ اریگیشن کا اتنا بڑے اسکینڈل بنے ہوئے, اتنا پیسہ کھایا ہوا ہے, وہ سب بھی ہے. یہ پیسہ کھا کھا کے ان لوگوں نے اپنے اثاثے بنا لیے, اور سندھ وہیں کا وہیں, سندھ کا غریب عوام وہیں کے وہیں, وہی ان کے پیروں میں جوتی نہیں, وہی ان کے بدن پہ کپڑے نہیں, اور یہ روز یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم غریب عوام کی پارٹی. ہاں بھائی 40 سالوں سے آپ غریب عوام کی پارٹی, کیونکہ آپ نے ان کو غریب ہی تو کر کے رکھا. آپ نے کب چاہا کہ اس کے بدن پر کپڑے آئے, آپ نے کب چاہا کہ وہ جوتی پہنے, آپ نے چاہا کہ وہ غریب آپ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے, اور آپ ہمیشہ جیے بھٹو کر کر ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. اب سیفان آپ دیکھیے گا, اب الیکشن آئے نا, پچھلے دفعہ آپ نے بڑی بڑی تصویریں دیکھی زرداری صاحب کی, بلاول کی, اور وہ ان کی فریال ٹارپور صاحبہ کی. اب دیکھیے گا وہ تصویریں ہو جائیں گی بند. اب بڑی بڑی تصویریں ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویریں لگیں گی. پھر گھر گھر جا کر جذباتی محترمہ کا نام لے کر, ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے کر ووٹ مانگا جائے گا. پھر اگر یہ آ گئے تو پھر بڑی بڑی موسم کا آغاز ہو گیا, تو یہ ساری چیزیں تو دیکھنے میں آئیں گی. بہت بڑا المیہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ سارے فیکٹرز سمجھنا چاہیے سندھ کے لوگوں کو. یہ تمام عوامل جو آج پروگرام میں آپ نے اٹھائے, اسد خالد صاحب نے اٹھائے ہیں, اور کچھ جو ہم نے ڈسکس کیے یہاں پر, یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, جن کا تعلق بدعنوانی کی اس مہم سے ہے, اور میرے اور آپ کے پیسے سے ہے, جس کو ریکور ہونا چاہیے. اگر یہ کرپشن جس طرح ہوئی ہے, یہ خطوط جو لوکل گورنمنٹ کے ہیں, اور جس طرح سے انویسٹیگیشن کی ڈیٹیلز آج بے نقاب کی ہیں, یقینی طور پر چونکا دینے والے انکشافات ہیں. فار فیڈ بیک آپ کے سامنے ہمارا ای میل ایڈریس, فیس بک پیج اور ٹویٹر فلیش کرے گا. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.